السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حافظ فرقان احمد ہے۔ میں گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گردے کے ڈاکٹر ہونے کا مطلب یا تو یورولوجسٹ ہوگا یا نیفرولوجسٹ۔ تو نیفرولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو دوائیوں سے گردے کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور یورولوجسٹ جو آپریشن کے ذریعے گردے کی بیماریوں کا علاج کرے، اس کو یورولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ گردے کے جو مریض ہوتے ہیں ڈائلیسس کے اوپر، ان کی روزانہ کی ضروریات کیا ہیں، کھانے پینے میں، نمکیات میں، پروٹین میں، ٹوٹل انرجی کتنی چاہیے ان کو، کتنے وائٹامنز ان کو روزانہ دیے جا سکتے ہیں۔ ڈائلیسس کے مریضوں کو ہر ملٹی وٹامن کی گولی نہیں دی جا سکتی۔ جب بھی ان کو وائٹامنز دیے جاتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز ضرورت ہے وہ ہو اور غیر ضروری چیزیں اس میں نہ ہوں۔ اگر بات کریں کہ ان کو دن میں انرجی کتنی چاہیے ہوتی ہے، تو 30 to 35 کلو کیلون پر کے جی پر ڈے باڈی ویٹ کے حساب سے ان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ٹوٹل کیلریز اپنی وزن کے حساب سے دیکھنی ہے کہ ہم نے اتنی کیلریز آج استعمال کرنی ہے۔ اور ڈائلیسس کے مریض جتنی اچھی اپنی ڈائٹ رکھیں گے، ان کی کوالٹی آف لائف بہتر رہے گی، وہ ڈائلیسس کے اوپر ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اور مختلف بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی پروٹین کو دیکھا جائے تو ڈیلی 1 سے 1.2 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے ہم نے ان کو پروٹین دینی ہے۔ یعنی اگر 70 کلو کا آدمی ہے تو وہ 70 to 80 گرام پروٹین استعمال کر سکتا ہے۔ پروٹین انڈے میں بھی ہوگی، مچھلی کی بھی لے سکتا ہے، مرغی بھی ہے اور بکرے کا گوشت بھی۔ تو انہوں نے میئر کرنا ہے کہ ہم نے کتنے انڈے استعمال کرنے ہیں، اور ہفتے میں اپنی پروٹین کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ نہ وہ اس کی مقدار زیادہ ہو، تاکہ وہ ایک تو ٹیسٹ کو انجوائے کریں، اور پروٹین کی جو مقدار ہے ان کی ضرورت کے حساب سے وہ بھی پوری ہو۔ اگر ڈائلیسس کے مریض پروٹین زیادہ استعمال کریں گے، ان کو ڈائلیسس کی تعداد بڑھانی پڑے گی اپنی، ان کا یوریا زیادہ بڑھے گا، ان کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے۔ اور اگر وہ پروٹین کم استعمال کریں گے تو ان کا جو جسم کا اپنا میس ہے، جو اپنے جسم کی پروٹین ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور صحت خراب ہونے لگ جائے گی۔ ڈائلیسس کے مریض ایک دن کے اندر جو انہوں نے سوڈیم کا استعمال کرنا ہے، سوڈیم وہ ہے جو ہم نمک استعمال کرتے ہیں، وہ 1 ٹی اسپون جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، اور اس کو لیول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو بھر کے اس کے اوپر چھوٹی سی پہاڑی بنا لینی ہے، اس کو بھر کے اس کو لیول کریں۔ پورے دن میں انہوں نے یہ نمک استعمال کرنا ہے، یعنی پورے دن میں جو سوڈیم کی مقدار ہے وہ 2.3 گرام سے کم ہونی چاہیے۔ تو ایک چائے کا چمچ جو برابر کیا ہوا ہو، اس میں سوڈیم کی مقدار 2.3 گرام ہوتی ہے۔ لوگ نمک کا استعمال کم نہیں کرتے، نمک زیادہ کھاتے ہیں۔ نمک زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگے گی تو پانی زیادہ پئیں گے۔ تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہفتے میں 3 یا 4 دفعہ سانس پھولنے کے ساتھ آتے ہیں، پھر آ کے ڈائلیسس پہ کہتے ہیں جی ہمارا پانی نکال دیں۔ اس وقت ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے جسم میں پانی کی مقدار بڑھتی رہتی ہے، ان کا دل کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ڈائلیسس سے بھی ان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ جب ہارٹ فیلئر ہو گیا تو جسم میں پانی زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پیٹ میں پانی ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اس مریض کے لیے ڈائلیسس کرنا، اور اس مریض کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے وہ زندگی نارمل گزار سکے۔ اس کے بعد پوٹاشیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کا زیادہ ہونا بھی خطرناک ہے اور اس کا کم ہونا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جب اس کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ دل کو افیکٹ کرتا ہے،
اور اگر کبھی اس کا لیول 7 یا 8 سے زیادہ ہو جائے ڈائلیسس کے مریضوں کا، تو یہ سڈن ہارٹ بلاک کر دیتا ہے، یعنی دل ایک دم بند ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ہر چیز پوٹاشیم پہ ہی ہے، یعنی جو بھی اچھی چیز آپ دیکھ لیں گے وہ پوٹاشیم بیسڈ ہے۔ ہمارے مریضوں کے جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے ان سب میں پوٹاشیم زیادہ ہے۔ کدو ہے پوٹاشیم زیادہ، کھجور پوٹاشیم زیادہ، زیتون کا جو پھل ہوتا ہے پوٹاشیم زیادہ۔ تو ہر اچھی چیز جو آپ سمجھیں گے وہ پوٹاشیم بیسڈ ہے۔ تو پوٹاشیم کی مقدار کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ نے کھانی بھی ہے مریض نے تو وہ اس کو ڈائلیسس والے دن جب اس کا ڈائلیسس شروع ہو پہلے 15 سے 20 منٹ میں اس کو کھلا دیں، تاکہ بقیہ جو پوٹاشیم اس کے جسم میں زیادہ ہوا ہے وہ ڈائلیسس کے ذریعے نکل جائے۔ اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا، وہ نعمت کو استعمال بھی کر لے گا اور ڈائلیسس میں اس کا پوٹاشیم جسم سے باہر نکل جائے گا۔ تو ڈیلی پوٹاشیم کی ریکوائرمنٹ ہے 2 to 3 گرام پر ڈے۔ تو جو بھی چیز آپ لیں اس ویڈیو میں، میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں میں پوٹاشیم کتنی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پھر آپ نے لو پوٹاشیم ڈائٹ لینی ہے یا میڈیم پوٹاشیم ڈائٹ لینی ہے، اور ہائی پوٹاشیم ڈائٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ڈائلیسس کے اوپر جب ہوں گے تب آپ کریں گے آگے۔ فاسفورس عام روٹین میں تو بہت اچھی چیز ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہماری ہڈیوں کے لیے۔ ہمارے جو آکسیجن کا ایک میکانزم ہوتا ہے اس کے اندر بڑا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ATP جو کرنسی یوز ہوتی ہے ATP وہ بھی فاسفورس پہ بنی ہوتی ہے، لیکن جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو فاسفورس جسم سے باہر نہیں نکلتا۔ تو فاسفورس پہلی چیز ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں بڑھتی ہے، یعنی پیشنٹ کے ابھی گردے خراب نہیں ہوئے ہوتے مکمل، جب CKD 3 ہوتا ہے 3rd سٹیج کے اوپر ہم پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے ہائی فاسفورس ڈائٹ استعمال نہیں کرنی۔ فاسفورس جب بڑھتا ہے ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے اوپر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو فاسفورس کی جو مقدار ہے پورے دن میں وہ 800 سے 1000 ملی گرام ہے۔ تو فاسفورس کس چیز میں زیادہ ہوگا؟ جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ، دہی، لسی، بہت ساری سبزیاں، یہ سب فاسفورس بیسڈ ہوتی ہیں۔ تو فاسفورس کی مقدار کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم گولیاں بھی دیتے ہیں جو فاسفورس کو بائنڈ کر کے اس کو اپنے ساتھ لگا کے جسم سے باہر نکالتی ہیں، اور اس کے بعد ڈائلیسس سے بھی فاسفورس نکلتا ہے۔ تو فاسفورس کنٹرول کرنے کے لیے خوراک کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، پھر اس کی میڈیسنز ہیں، اور اس کے بعد ڈائلیسس ہے۔ کیلشیم کی مقدار ہم کتنی استعمال کر سکتے ہیں ڈائلیسس میں؟ وہ ایلیمنٹل کیلشیم ہم دیکھتے ہیں وہ 1500 ملی گرام تک ہم روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیلشیم کی دوائیاں ملتی ہیں، وہ فاسفورس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے جسم سے باہر نکال دیتی ہیں، تو اس لیے کیلشیم دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو سارا میکانزم جتنا بھی ہے کیلشیم، فاسفورس اور پیرا تھائرائڈ ہارمون کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کا بھی۔ پیرا تھائرائڈ ہارمون اپنا کام نہیں کرے گا، وٹامن ڈی نہیں بن رہا ہوگا، تو جسم میں کیلشیم کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیلشیم بھی دینا پڑتا ہے اور اس کی مقدار کو چیک بھی کرنا پڑتا ہے کہیں کیلشیم زیادہ نہ ہو اور کم بھی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پانی کا استعمال کتنا کریں گے؟ ایک مریض جس کو پیشاب آتا ہے، نارمل پیشاب آتا ہے، تو وہ 700 ml سے لے کر 1 لیٹر تک پانی کا استعمال کر سکتا ہے پینے کے لیے، اور اس کے ساتھ جتنا اس کو پیشاب آ رہا ہے وہ اس میں ایڈ کر لے گا، کیونکہ پانی ہمارے پسینے سے بھی نکلتا ہے، پانی ہم جب سانس لیتے ہیں تب بھی نکلتا ہے، اور پانی ہمارے جسم کے لیے ضرورت بھی ہے، اور پھر جو پانی باقی رہ جاتا ہے ہم ڈائلیسس پہ بھی نکال لیتے ہیں۔ اگر زیادہ پانی پئیں گے تو اس کا ایشو یہ ہوگا کہ وہ جسم سے پورا باہر نکلے گا نہیں، ہمارے جسم میں اکٹھا ہوگا، اس کی وجہ سے سانس پھولے گا، دل کا سائز بڑا ہوگا، پیٹ میں بھرنا شروع ہوگا،
پھیپھڑوں میں آنا شروع ہو جائے گا اور جسم میں باقی اعضاء میں بھی پانی آئے گا، جس کی وجہ سے ٹانگوں پہ سوجن ہو سکتی ہے۔ تو پانی کی مقدار کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کو پیشاب آتا ہی نہیں ہے تو وہ 1 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ عموماً ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس کروانے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ عموماً ہم لوگ 2 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں۔ تو 2 دفعہ جب ڈائلسس کریں گے اور آپ ہر روز 4 لیٹر پانی بڑھا کے آئیں گے ہمارے پاس، تو جب ہم نکالتے ہیں پانی جسم سے، اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر نیچے گرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو اچانک کمزوری ہوتی ہے، چکر آتے ہیں اور اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بلڈ پریشر زیادہ کم ہوتا ہے تو جو فسچولا بنا ہوتا ہے جہاں سے ہم ڈائلسس کرتے ہیں، اس کے خراب ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پانی کی مقدار کو آپ نے چیک کرنا ہے، لمٹ کرنا ہے، کوشش کریں گے تو وہ کم ہو ہی جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس نے اپنی نمک کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ پھر بھی پیاس زیادہ لگتی ہے تو آئس کیوب ایک ملتے ہیں، پلاسٹک کی بالز ہوتی ہیں، ان میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس کو آپ فریزر میں رکھیں، اس میں برف بن جائے گی، اس کو آپ تھوڑی دیر کے بعد زبان پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی زبان خشک نہ ہو۔ تو یہ پانی کی مقدار کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نیوٹرینٹس ہیں جس میں تھیامین ہے، یہ وائٹامنس ہیں جو ہم لیتے ہیں۔ تھیامین کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.2 سے 1.5 ملی گرام پر ڈے ہے۔ رائبو فلیون 1.1 سے 1.3 ملی گرام پر ڈے ہے۔ نیاسن 20 ملی گرام پر ڈے ہے۔ 30 مائکرو گرام پر ڈے ہے۔ اس کے علاوہ پیریڈاکسائن ہے، اس کی مقدار چاہیے 10 ملی گرام پر ڈے۔ فولک ایسڈ ہے، اس کی مقدار چاہیے 1 سے 10 ملی گرام پر ڈے۔ وائٹامن سی 60 ملی گرام پر ڈے۔ وائٹامن سی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے آکزیلیٹ زیادہ بنتا ہے، پتھری زیادہ بنے گی اس میں، کیونکہ آکزیلیٹ نکل نہیں پا رہا پیشاب میں، تو جب آکزیلیٹ جسم میں اکٹھا ہوگا تو وہ نقصان دے گا۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے کا استعمال آپ نے ڈائلسس والے مریضوں میں نہیں کرنا۔ وائٹامن ڈی جتنا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو ہم ایکٹیو فارم وائٹامن ڈی کی مریض کو دیتے ہیں، جو آلریڈی جس کو گردے سے ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ وائٹامن کے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنک اگر ضرورت ہے تو دیں، ورنہ نہیں دیں گے ہم۔ کاپر نہیں دیتے ہم، سیلینیم نہیں دیتے، میگنیشیم نہیں دیتے، ایلومینیم نہیں دیتے۔ اگر میگنیشیم کا لیول کم ہو تو پھر تو اس کو دیا جا سکتا ہے، ادروائز میگنیشیم زیادہ ایڈ ہم نہیں کرتے ان لوگوں میں۔ تو یہ کچھ وائٹامنس تھے، کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم ڈائلسس کے مریضوں میں احتیاط کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہم ملٹی وٹامن طاقت کی گولیاں ان کو دیتے ہیں، ہمارے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے آپ خود جا کے وائٹامنس نہیں خریدیں گے، جو بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کا نیفرولوجسٹ پریسکرائب کرے گا آپ اسی کو استعمال کریں گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو ہے کہ وہ کون سی ڈائٹ ہے جس میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ وہ فروٹس بھی ہو سکتے ہیں، سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے گردے خراب ہو گئے، جو ڈائلسس میں ہیں، تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔